جملہ مصلیان کرام، حاضرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المعین الکریم، وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ غوث اعظم بمنی بے سروسامہ مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکست رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ از پے صدر الافاضل شیخ من جد من بدر منیر، کیجئے امداد ہم سب کی یا غوث اعظم دستگیر۔ آئیے نہایتی عقیدت و محبت کے ساتھ سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ، قرار قلب و سینہ، مشک و عنبر سے معطر جن کا پسینہ، روح فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نہایتی عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج رجب المرجب کا تیسرا جمعہ ہے، اور آج بالخصوص جو گفتگو ہوگی، جو خطاب ہوگا، اور میری تقریر کا جو موضوع سخن ہے وہ سید السادات یوسف جمال صادق المقال حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ یہ اہل سنت کا طریقہ ہے، اور ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ ہم اپنے اسلاف کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں، اپنے بزرگوں کی یاد مناتے ہیں۔ کبھی حضور غریب نواز کا عرس ہوا تو ان کا ذکر کرا، حضور صدر اللہ فاضل کا ذکر ہو رہا ہے تو عرس ہو رہا ہے تو ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ 11ویں شریف میں ہم سرکار غوث اعظم کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ذکر کرنا بزرگوں کے جو ہم ذکر کر رہے ہیں یوں ہی کر رہے ہیں بلا فالتو میں، بس ایسے ہی ذکر کر رہے ہیں، نہیں۔ ان ذکر کرنے کا، ان کے اذکار کرنے کا، ان کے احوال بیان کرنے کا، بزرگوں کی زندگی کے واقعات سنانے کا ایک اہم مقصد ہوتا ہے، ایک اہم مقصد ہوتا ہے، ایک بہت شدید مقصد ہوتا ہے۔ اور وہ کیا ہوتا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ کیوں ان کا ذکر کیا جاتا ہے، کیوں اتنا اللہ والوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے؟ ہر دوسرے تیسرے جمعے کے خطاب میں ہم بزرگان دین کے واقعات بیان کر رہے ہیں، کیوں؟
بلا وجہ ہی نہیں ہے، یہ بلا سبب نہیں ہے۔ اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ ہم ان کے ذکر کو سنیں، ان کے ذکر کو پڑھیں اور پھر اپنی زندگی کو ان کی زندگی کی طرح گزارنے کی کوشش کریں۔ ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو، ہمارے اندر حوصلہ پیدا ہو کہ جیسے اللہ والوں نے زندگی گزاری ہے ہم بھی ویسی زندگی گزاریں۔ اللہ والوں کی زندگی کیسی گزری ہے، اللہ سے یہ کتنی محبت کرتے تھے، اللہ کے رسول سے کیسی محبت کرتے تھے، اللہ کی عبادتوں میں کس طرح یہ استقامت دکھاتے تھے، حضور کی سنتوں پر کس طرح یہ عمل کرتے تھے، ان کی شب و روز کیسے گزرتی تھی، ان کے دن کیسے گزرتے تھے، ان بزرگوں کے معاملات اپنے بھائیوں کے ساتھ کیسے تھے، ان کے معاملات اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے تھے، ان کے معاملات عزیز و قارب کے ساتھ کیسے تھے، مریدین محبین کے ساتھ کیسے تھے۔ جب ہم یہ پڑھیں گے، ہم یہ سنیں گے، ہم یہ جانیں گے تو ہمارے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم بھی سنتوں پر عمل کریں۔ ہمارے اندر یہ دل میں انگڑائی پیدا ہوگی کہ ہم بھی اللہ کی اس طرح عبادت کریں، ہم بھی خشیت اللہ کی رکھیں، ہم بھی اللہ کا خوف رکھیں، ہمیں بھی نیکی اور پرہیزگاری حاصل ہو جائے۔ اس لیے ہم اللہ والوں کا ذکر سنتے ہیں تاکہ ان کے ذکر کو سن کر، ان کی زندگی کو جان کر ہم اپنی زندگی ان کی زندگی کی طرح گزارنے کی کوشش کریں۔ اور یہ صرف زبانی دعویٰ نہیں ہے، یہ ہمارا خود ساختہ دعویٰ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ اپنے مقدس قرآن میں بھی ارشاد فرماتا ہے، لوگو اگر تم کامیابی چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کامیاب، دیکھیں کامیابی کون نہیں چاہتا؟ کوئی یہاں پر ایسا ہے جو یہ چاہتا ہو کہ میں کامیاب نہیں ہوں، میں پستی میں پڑا رہا ہوں؟ ہر کوئی کامیابی چاہتا ہے، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، چاہے بزنس مین ہو، تجارت کرتا ہو یا نوکری کرتا ہو یا کوئی اور کام پیشہ اس نے اختیار کیا ہوا ہو یا اسٹوڈنٹ ہو، طالب علم ہو، سب چاہتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو جائے۔ کامیابی کا کون متلاشی نہیں ہے، کون متمنی نہیں ہے کامیابی کا؟ ہر انسان کامیابی چاہتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے قرآن میں، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو لوگوں تو اللہ کے نیک بندے کے طریقہ کار کو اپنی زندگی میں اتار لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور ہمیں دعا سکھاتے ہوئے، ہمیں دعا کا انداز دیتے ہوئے اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ سبھی لوگ پڑھتے ہیں نماز میں سورہ فاتحہ کو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ سیدھا راستہ کون سا ہوتا ہے؟ کیا یہاں سے کلکتہ تک ہم ہائی وے پہ چڑھ گئے اور سیدھا راستے پہ پہنچ گئے؟ سیدھا راستہ وہ جو ہمیں منزل تک پہنچا دے۔ زیادہ لمبی گفتگو نہ کر کے آپ کو سیدھا سیدھا سمجھاؤں کہ سیدھا راستہ وہ جو ہمیں منزل تک پہنچا دے۔ اب ایک مسلمان کی منزل کیا ہے؟ ایک عاشق رسول کی منزل کیا ہے؟ آپ کی منزل، اگر آپ یہاں سے کلکتہ کے لیے نکلے تو آپ کی منزل بردوان تو نہیں ہوگی، کلکتہ ہی ہوگی۔ آپ یہاں سے شہر مراد آباد صدر اللہ فاضل کے مزار کی زیارت کے لیے نکلے تو آپ کی منزل مراد آباد صدر اللہ فاضل کی بارگاہ آپ کی منزل ہے۔ ایک مسلمان کی منزل کیا ہے؟ تو اس کی منزل ہے کہ وہ سیدھے راستے پہ چل کر جنت تک پہنچ جائے، وہ سیدھے راستے پہ چل کر بہشت تک پہنچ جائے، وہ سیدھے راستے پہ چل کر حضور کے در مبارک تک پہنچ جائے۔ یہ اس کے لیے سیدھا راستہ ہے، یہ اس کے لیے اچھا راستہ ہے، یہ اس کے لیے ستھرا راستہ ہے، یہ اس کے لیے کامیابی کا راستہ ہے۔ اب ہم دعا کرتے ہیں، اللہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ اب سیدھا راستہ چلا تو وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ تو اللہ سے ہم پھر فرماتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ جس پر تیرا انعام ہوا ہے۔
ان لوگوں کا راستہ جس پر تیرا انعام ہوا ہے، جن لوگوں پر جو اس راستے پر چلے تو نے جنہیں انعام سے عطا فرمایا، اکرام عطا فرمایا، ان لوگوں کا راستہ ہمیں چلا۔ اب وہ کون ہیں؟ تو قرآن میں دوسری جگہ اللہ فرماتا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، اکرام فرمایا ہے؟ وہ انبیاء کی جماعت ہے، وہ صدیقین کی جماعت ہے، وہ شہداء کی جماعت ہے، وہ صالحین کی جماعت ہے۔ اور جب ہم صالحین کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں تمام اولیاء کرام شامل ہو جاتے ہیں، اللہ کے تمام نیک بندوں کا شمار اس میں ہو جاتا ہے۔ گویا ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں حضور فدائے ملت کے راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں حضور صدر العلماء کے راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں حضور صدر اللہ فاضل کے راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں تو حضور غوث اعظم کے راستے پر چلا، خواجہ اجمیری کے راستے پہ چلا، مخدوم صابر کے راستے پہ چلا، عبدالحق بنوی کے راستے پر چلا، اے اللہ تو ہمیں حضرت امام جعفر صادق کے راستے پر چلا، اے اللہ ان نیک بندوں کے راستے پر چلا جس پر تو نے اپنا انعام فرمایا ہے۔ اور اللہ کے انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ یہ اولیاء کاملین ہیں، یہ بزرگان دین ہیں جن پر اللہ نے اپنا فضل فرمایا، اپنا انعام فرمایا۔ تو بہرحال گفتگو لمبی ہو جائے گی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم بزرگوں کا ذکر، اپنے اسلاف کا، ان اولیاء کرام کا ذکر اس لیے سنتے ہیں تاکہ ہم ان کا ذکر سنیں اور اپنی زندگی کو، اپنے شب و روز کو، اپنی زندگی کو ہم اس طرح گزارنے کی کوشش کریں۔ اور جب ہم اس طرح گزاریں گے تو ہم انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ آج ذکر چل رہا تھا سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ 80 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی۔ کتنے میں؟ 80 ہجری میں۔ ابھی کون سی ہجری چل رہی ہے؟ اچھا، عیسوی سال، انگریزی سال کون سا ہے؟ انگریزی سال کون سا چل رہا ہے؟ یہ 2024۔ اور سن ہجری کون سا ہے؟ یہ 1445۔ خیال رکھنا چاہیے، ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ ہمارا سال کون سا چل رہا ہے۔ یہ سال کا پہلا دوسرا مہینہ نہیں ہے، نصف سال گزر چکا ہے، نصف سے زیادہ گزر چکا ہے، آدھے سے زیادہ سال گزر چکا ہے، مگر ہمیں اپنے اسلامی کیلنڈر کا ہی نہیں پتا۔ تاریخ تو کجا، تاریخ کی کیا بات کریں، سال کا ہمیں نہیں پتا کون سا سال چل رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے، 1445۔ بہرحال حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کتنی، کون سی سن میں ہوئی؟ سن 80 ہجری میں۔ 80 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی۔ واقعہ کربلا، جو امام عالی مقام کو شہید کیا گیا کربلا میں، یہ کون سی ہجری میں ہوا؟ 61 ہجری میں۔ 61 ہجری میں واقعہ کربلا نمودار ہوا، جس میں حضرت امام عالی مقام کو شہید کیا گیا آپ کی نفوس قدسیہ 72 جانثاروں کے ساتھ۔ اس کے ٹھیک 19 سال کے بعد، 19 سال کے بعد حضرت امام جعفر صادق کی ولادت ہوتی ہے۔ آپ کے والد کا نام حضرت امام باقر، ان کے والد کا نام حضرت امام زین العابدین، ان کے والد کا نام سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد کا نام مولا کائنات مولا علی شیر خدا مشکل کشا خیبر شکن فاتح خیبر حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، اور والدہ کا نام خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے والد کا نام نبی کونین سید الثقلین امام المرسلین حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ دادا کی طرف، باپ کی طرف سے حضرت امام جعفر صادق کا شجرہ نسب ہے، اور والدہ کی طرف سے آپ کا شجرہ نسب اس طرح ہے۔ امام جعفر صادق کی والدہ کا نام ام فروہ ہے۔ ام فروہ بیٹی کس کی ہیں؟ جناب قاسم رحمت اللہ علیہ کی، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ حضرت قاسم کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور حضرت محمد کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ تو میں یہ کیوں بتا رہا ہوں آپ سے، کچھ لوگ
اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے ہیں اور صحابہ کا طعنہ زنی کرتے ہیں کہ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو حضرت علی کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کو، حضرت فاروق اعظم کو برا بھلا کہتے ہیں. کچھ لوگ جناب صدیق اکبر فاروق اعظم سے محبت کرتے ہیں، حضرت علی کو برا بھلا کہتے ہیں. تو جو علی سے محبت کر کے شیخین کو برا کہے وہ بھی جہنمی، جو شیخین سے محبت کا دعویٰ کر کے جناب مولا کائنات کو برا بھلا کہے وہ بھی جہنمی. الحمدللہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا ایمان یہ ہے اور ہمارا صحیح عقیدہ یہ ہے کہ ہم جعفر صادق کے ددیحال سے بھی محبت کرتے ہیں اور جعفر صادق کے ننیحال سے بھی محبت کرتے ہیں. جعفر صادق کا ننیحال جناب صدیق اکبر اور جعفر صادق کا ددیحال جناب مولا کائنات. ہم جعفر صادق کے ددیحال سے بھی محبت کرتے ہیں اور ننیحال سے بھی محبت کرتے ہیں. ہم شیخین سے بھی محبت کرتے ہیں اور امام حسنین سے بھی محبت کرتے ہیں. تو یہ الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے. اور خود امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جناب ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم کے بارے میں کہ آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو، اور جو ان سے نفرت کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے، اس سے بیزار رہو، اس سے بیزار رہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ رشد و ہدایت کے دونوں امام ہیں. امام حضرت ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رشد و ہدایت کے یہ دونوں امام ہیں. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے جد کریم کو برا بھلا کہے اور وہ راہ راست پر رہے، کوئی اپنے باپ دادا کو گالی بکے اور اب راہ راست پر رہے؟ امام جعفر صادق فرماتے ہیں میں تو ابو بکر عمر سے ایسی محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں کہ ان کا نام لیتا ہوں، ان کا تذکرہ کرتا ہوں اور یہ مانتا ہوں کہ جو ان سے محبت نہ کرے، ان سے دشمنی رکھے، قیامت میں اسے اللہ کے رسول کی شفاعت نصیب نہ ہوگی. یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں. علم میں آپ کا بڑا مقام ہے، عالم حدیث بھی ہیں، عالم فقیہ بھی ہیں، ایک بڑے مجتہد ہیں، بڑے فقیہ ہیں. علم قرآن آپ نے بہت پڑھا، علم حدیث آپ نے بہت پڑھا، اور آپ کے علم کا مرتبہ یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ یہ کون ہیں؟ 4 امام ہیں، مسلک کے 4 امام ہیں. امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ. 4 مسلک جو مشہور مسلک ہیں، یہ 4 مسلک ہیں. ہم جس کو مانتے ہیں، ہم جس کے مسلک پر نمازیں پڑھتے ہیں اور اپنے دینی معاملات کو پورا کرتے ہیں، جس مسلک پر، جس طریقے پر، وہ مسلک کیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے. تبھی ہم لوگ حنفی کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ حنفی کہلاتے ہیں. یہ امام اعظم کے مسلک پر ہم چلتے ہیں. بہت بڑے امام ہیں. 4 اماموں میں سب سے بڑے امام ہیں امام اعظم، اسی لیے آپ کو امام اعظم کہا جاتا ہے. ابو حنیفہ نعمان بن ثابت. جب حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں یہ پہنچے نا، 18 سال علم حاصل کر چکے تھے. علم متعدد علماء کرام سے، عرب کے علماء سے، مدینہ کے، مکہ کے علماء سے، بغداد کے علماء سے، عراق و ایران کے بڑے بڑے علماء سے آپ نے علم حاصل کر لیا تھا. اور علم حاصل کرنے کے بعد حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں پہنچے ہیں. اور جب خدمت میں پہنچے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے شاگرد ہیں، آپ کے تلمیذ ہیں، بچے ہیں، سب کو لے کر امام جعفر صادق کی خدمت میں پہنچے ہیں. پتہ چلا کہ امام جعفر صادق کوفہ آئے ہیں. حضرت امام اعظم بھی زیارت کے لیے پہنچ گئے. اتنا بڑا عالم جس کے علم کا ڈنکا پورے عرب و عجم میں بج رہا ہے، مگر شہزادہ رسول کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتا ہے تو اس ادب سے حاضر ہوتا ہے کہ جا کر پیچھے بیٹھ گئے اور دونوں زانو، اپنے دونوں پیر سمیٹ کر، ہاتھوں کو باندھ کر، سر جھکا کر ادب سے شہزادہ رسول کی بارگاہ میں بیٹھ گئے. اپنے وقت کا جید عالم دین، اپنے وقت کا امام اعظم جس کے علم کا ڈنکا پورے عرب و عجم میں بج رہا ہے، مگر نبی کے شہزادے کی بارگاہ میں اتنے ادب سے بیٹھا ہے. دنیا کو یہ درس دے رہا ہے کہ اے لوگوں، امامت تو ان کے قدموں کی پھول ہے. اے لوگوں، جو کچھ میرے پاس ہے، علم ہے، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، یہ سب انہی کے گھر کا صدقہ ہے. جو کچھ آج میں ہوں وہ انہی کے نانا کے دین کا صدقہ ہے، ان کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. وہ امام اعظم یہ درس دے رہا ہے، پیچھے جا کے ادب سے سر جھکا کر، سمیٹ کر. آج کوئی تھوڑی بہت کتابیں پڑھ لینا تو اس کے اندر
फख्र, तकब्बुर, घमंड एक ऐसा पैदा होने लगता है, अपने आप को वो पता नहीं क्या समझता है, उसके अंदर फिर अदब बाकी नहीं रहता। जरा सी 4 किताबें जिसने पढ़ ली वो अपने आप को फकीह आजम और पता नहीं क्या क्या समझने लगता है। चाय की दुकानों पर, होटलों में बैठकर, पान की दुकानों पर बैठकर वो फिर दूसरे पर तबर्राबाजी करता है। फिर वो बताता है आपको कि फला साहब तो मियाँ यूं हैं, अमा वो तो यूं हैं, अमा पीर साहब तो यूं हैं, अमा हजरत तो यूं हैं। वो बैठकर तबर्राबाजी, जिसने 4 किताबें जिसने पढ़ ली, जिसको किताबों के नाम भी सही से याद नहीं, सिर्फ एक ज़बानी पढ़ ली, फिर वो अपने आप को बहुत बड़ा फकीह, बहुत बड़ा आलिम समझता है। यूट्यूब का मुफ्ती बन जाता है, फेसबुक का मुफ्ती बन जाता है, फेसबुक पर बयान सुन के वो अपने आप को एक आलिम समझता है। वो सोचता है मैं बहुत इल्म हासिल कर लिया, ये सब तो मेरे आगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने भाई फला मुफ्ती साहब से सुन लिया, अमा मियाँ तुमने अभी फतवे को और इल्म की तहकीक को जाना ही कब है? इल्म जाना ही कब है? सिर्फ सुनकर कोई आलिम नहीं बनता, कोई सिर्फ सुनकर आलिम नहीं बनता, आलिम पढ़कर बनता है, किसी बुजुर्ग की सोहबत में बनता है। आलिम जब बनता है जब 2 साल खिदमत करके ये कह गए कि लौलत सनतान लहलकन नुमान। इमाम आज़म फरमाते हैं 18 साल इल्म हासिल किया था, इल्म हदीस भी पढ़ा था, इल्म कुरान भी पढ़ा था, इल्म तिब भी पढ़ा था, इल्मुल अदाब भी पढ़ा था, इल्मुल अदियान भी पढ़ा था। तमाम इल्म हासिल करने के बाद ये उम्मीद नहीं थी कि मैं कामयाब हो जाऊंगा। जब जाफर सादिक की जूतियां सीधी की हैं, जाफर सादिक की खिदमत की है, अब जाके यकीन हुआ है कि मैं हिलाकत से महफूज हो गया हूँ। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते लौलत सनतान लहलकन नुमान। अगर इमाम जाफ़र सादिक की मैंने 2 साल खिदमत नहीं की होती तो मैं हलाक हो जाता, बर्बाद हो जाता। हज़रत इमाम आज़म फरमाते हैं कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में बड़े बड़े उलमा से इल्म हासिल किया है, बड़े बड़े लोगों से, बड़े बड़े अइम्मा से इल्म हासिल किया है, मगर मैंने इमाम जाफ़र सादिक से बड़ा फ़कीह किसी को नहीं देखा। और इल्म का मकाम ये है कि हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा आपके शागिर्द हैं जो इमाम आज़म हैं। औलिया में हज़रत बायज़ीद बुस्तामी का नाम भी आता है। और फिर साइंसदानों में मैंने पिछले साल भी एक नाम आपको बताया था, जाबिर बिन हय्यान का, जिनको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। सबसे पहले साइंसदान जाबिर बिन हय्यान, जिन्होंने तेजाब गंधक इसकी इजाद की और ना जाने कितने कीमती चीजें इस कौम के हवाले करी। सबसे पहले साइंसदान जिनको जाबिर बिन हय्यान कहा जाता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, जिनको अंग्रेज गैबर के नाम से याद करते हैं और उनकी रिसर्च को फॉलो करके अपनी रिसर्च को आगे बढ़ा रहे हैं, वो जाबिर बिन हय्यान हज़रत इमाम जाफ़र सादिक के शागिर्द हैं। आपकी खिदमत करने वाले, आपकी बारगाह में बैठने वाले, वो अल्लाह ने आपको इल्मी मकाम और रुतबा अता फरमाया था, वो शान अता फरमाई थी। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह इमाम जाफ़र सादिक की खिदमत में हैं। कई साल हो गए, एक अरसा हो गया आपकी खिदमत करते करते हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की। एक दिन बैठे हुए इमाम जाफ़र सादिक ने फरमाया कि ए बुस्तामी, ज़रा फला ताक से किताब निकाल कर लाओ, फला ताक से किताब निकाल कर लाओ। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी कहते कि हुजूर ताक कहाँ है? हज़रत इमाम जाफ़र सादिक ने फरमाया कि तुम्हें इतने साल हो गए हमारी खिदमत करते हुए और तुम्हें यही नहीं पता ताक कहाँ है? भैया आप कमरे यहाँ मस्जिद में पिछले आधे पौन घंटे से बैठे हैं, आपको ये पता है पंखा कहाँ है, पंखे का स्विच कहाँ है, रॉड कहाँ है, बल्ब कहाँ है, माइक कहाँ है? आपको पता है ना? आप अपने घर में रहते हैं, आपको पता नहीं, आपने वहाँ पे 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल गुजारे, आपको पता होगा कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी कहते हैं हुजूर ताक कहाँ है? कहा तुम इतने सालों से खिदमत कर रहे हो, तुम्हें ताक का नहीं पता, ताक कहाँ पर है? कहा हुजूर आपके चेहरे को देखने से फुर्सत ही कहाँ है, आपके रुखे ज़ेबा को देखने से फुर्सत ही कहाँ है। आपके चेहरे से नजर हटे तो मैं कमरे को और ज़माने को देखूं, आपके चेहरे से नजर ही नहीं हटती, ज़माने की रौनकों को क्या देखूंगा मैं?
یہ محبت ہوتی ہے بزرگوں سے، یہ عقیدت ہوتی ہے، جب جا کے کوئی بایزید بستامی بنتا ہے اور وہ مقام ملتا ہے کہ حضرت جنید بغدادی پھر فرماتے ہیں کہ بایزید کا مقام اولیاء میں، ہمارے اندر اولیاء میں اس طرح ہے جیسے فرشتوں میں حضرت جبریل کا مقام ہے۔ اتنا بڑا رتبہ کوئی ایسے نہیں ملتا۔ جب بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کی جاتی ہیں، بزرگوں سے عقیدت رکھی جاتی ہے نا، بزرگوں سے محبت ہوتی ہے، تب جا کر کوئی مقام حاصل ہوتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی کو وہ مقام صرف اور صرف حضرت امام جعفر صادق کی خدمت سے ملا۔ اللہ نے بڑا مرتبہ، بڑا مقام، بڑا رتبہ عطا کیا تھا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کسی نے دیکھا کہ آپ بڑا قیمتی لباس پہنے ہوئے، حضرت امام جعفر صادق بڑا قیمتی لباس پہنے ہوئے ہیں، تو بھائی کسی کو، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو دیکھتے ہیں، بھائی امام جعفر صادق کو دیکھا کہ بڑا قیمتی لباس پہنے ہوئے، تو کسی نے ٹوک دیا، کہا حضرت اہل بیت کو اتنا قیمتی لباس زیب نہیں دیتا، اتنا قیمتی پوشاک، اتنا قیمتی کپڑا پہننا اہل بیت کو زیب نہیں دیتا۔ ہوتے ہیں بہت سے لوگ جو بھائی اپنا کیا حال ہے اس کو فکر نہیں ہے، مگر دوسرے نے اچھا کپڑا کیوں پہن لیا اس کی پہلے فکر ہے۔ ہمارے گھر میں کھانا پکا یا نہیں پکا اس کی فکر نہیں ہے، اس کے گھر میں کیا پکا ہے اس کی پہلے فکر ہے۔ ہماری روزی آج ہمیں کام پہ دہاڑی ملی یا نہیں ملی اس کی فکر نہیں ہے، اس نے کتنا کما لیا، کیوں کما لیا اس کی فکر ہے۔ ہوتے بہت سے لوگ بولے میاں حضرت تو بڑی موٹی کاٹ رہے ہیں، حضرت کو دیکھو یار چاندی ہے، حضرت کی بڑے کپڑے اور وہ کیا کہتے ہیں گاڑیاں، گھر باڑی، اور دیکھو حضرت کی موٹی کاٹ رہا ہے، انہیں کیا ضرورت ہے میاں؟ آنکھیں نہیں دیکھیں گے؟ ابے بدگمانی سے بچو، ہے نا، بدگمانی سے بچو، یہ برائی کی جڑ ہے، اور بدگمانی جب بڑھتی ہے نا تو وہ پھر بغض و عناد تک پہنچتی ہے، وہ دشمنی تک پہنچتی ہے، اور پھر وہ غیبت تک پہنچ جاتی ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو غیبت کرتا ہے وہ ایسا ہے جس نے مردار کھایا۔ مرا ہوا جانور کھانا اور کسی کی غیبت کرنا، چغلی کرنا ایک سا ہے۔ مرا ہوا جانور کھانا، کھیتوں میں کوئی گائے بھینس پڑی ہو، بکرا پڑا ہو، سڑ رہا ہو، کیڑے پڑ گئے ہوں اس پہ، تو آدمی ادھر سے گزرتا ہے، دور سے گزرتا تو ناک پہ رومال رکھ کے اس کے قریب جانے کی ہمت بھی نہیں کرتا۔ حضور فرماتے ہیں مرا ہوا جانور کھانا اور کسی کی غیبت کرنا وہ ایک سا ہے۔ کسی نے کسی کی غیبت کی تو ایسا اس نے مرا ہوا جانور کھایا۔ اسی لیے بدگمانی سے بچو، بد نیتی سے بچو، اچھے گمان اپنے اندر پیدا کرو، اچھی نیتیں پیدا کرو۔ جب اچھے گمان، اچھی نیت پیدا کرو گے نا تو اللہ تمہاری اچھی نیتوں کا صلہ عطا فرمائے گا، تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ مگر آج تو یہ ہے کہ بھائی بڑا موٹا، وہ مولانا صاحب کو دیکھا یار بائک پہ ٹہل رہے تھے، میں مولانا موج کی کاٹ رہا، بولے موبائل دیکھا اس کے بعد آئی فون لیے ہوئے ٹہل رہا۔ بھئی اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ادا کرو اگر مولانا کو اللہ نے عطا فرمایا۔ بھئی امام ہیں وہ، میں مولانا فرقان کی بات نہیں کر رہا، میں عام بات کر رہا ہوں، میں پیروں کی بات عام کر رہا ہوں۔ اگر کوئی کسی کو اللہ نے توفیق دی ہے، وہ اچھا کھا رہا ہے، اچھا پہن رہا ہے، اچھی زندگی گزار رہا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور جتنا خدا کا شکر کرو گے اللہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو، میں تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دوں گا، اور ناشکری کرو گے تو جو دی ہیں وہ بھی چھین لوں گا۔ تو اگر چاہتے ہو کہ آج تم 400 کما رہے ہو، 1000 کماؤ، 1000 کما رہے ہو 2000 کماؤ، تو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرو اور اللہ کا شکر بھی ادا کرو۔ یہ میرا دعویٰ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ کا شکر ادا کرو گے، گارنٹی دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اور میں نہیں کہتا، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اللہ کی راہ میں صرف کرو، اللہ تمہارے کاروبار میں، تمہارے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ کسی نے، مولا کائنات نے کسی کو روٹی لے کر آ رہے تھے، کوئی راستے میں فقیر ملا، آپ نے وہ فقیر کو روٹی صدقہ کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک خانچہ آپ کی بارگاہ میں آیا اور اس میں کچھ روٹیاں تھیں، آپ کو روٹی دی اور روٹی دینے کے بعد کہا یہ آپ کے لیے ہیں۔ امام حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا نے روٹیاں گنی، روٹی گنی تو اس میں 9 روٹی تھی۔ مولا علی فرماتے یہ میری نہیں ہے، کسی اور کی ہوں گی، میری نہیں ہے۔ کہا نہیں آپ ہی کی ہیں، آپ ہی کے لیے بھیجی ہیں۔ کہا نہیں یہ میری ہو ہی نہیں سکتی، میں نے 1 روٹی صدقہ کی تھی، 9
रोटियां हैं, ये मेरी नहीं है। तो कहा फिर कैसे आपकी होती? कहा ये रोटी अगर 10 होती तो मैं अपनी मान लेता, क्योंकि रब का हुक्म है तुम अल्लाह की राह में एक खर्च करो, मैं तुम्हें 10 गुना दूंगा। तुम एक रोटी खर्च की थी मैंने अल्लाह की राह में, 10 मिलती तो मेरी होती, ये 9 है, मेरी नहीं है। उन्होंने जेब से निकाली, कहा अली आपको आजमाने के लिए था, ये 10 ही रोटियां थी, उन्होंने ऊपर रखी, कहा मौला ये आपका हिस्सा है। तो ये जज्बा, ये यकीन पैदा होना चाहिए अपने अंदर। बहरहाल इमाम जाफर सादिक से वो कहने लगा कि हजरत सादात के लिए, अहले बैत के लिए इतना अच्छा कपड़ा पहनना जेब नहीं देता। इमाम जाफर सादिक ने उसको करीब बुलाया और अपनी आस्तीन पर उसका हाथ फेरा। तो जब उसने हाथ लगाया तो वो टाट बोरे से ज्यादा खुरदुरा था। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं हाज़लिल खल्क़ि व हाज़लिल हक़, ये जो तुम्हें दिख रहा है ये खल्क़ के लिए है, मखलूक के लिए है, और अंदर जो मैं पहने हूँ ये अल्लाह के लिए है। ये मखलूक को दिखाने के लिए ऊपर पहना है, वरना हकीकतन जो मैंने लिबास पहना है, जो ज़ेबतन किया है, वो अल्लाह के लिए है, वो खुरदुरा है। तो ये अल्लाह वालों की शान बड़ी होती है, उनका मकाम बड़ा बुलंद होता है। हमें अच्छा यकीन, अच्छा जन रखना चाहिए, बुरे जन से, बुरे बदगुमानी से हमें बचना चाहिए। वो तो करीम इब्ने करीम है, वो तो सखी इब्ने सखी हैं, वो दाता इब्ने दाता हैं, वो खुद भी लुटाते हैं, अपने घर बार का सदका लुटाते हैं, अपने खानदान का सदका लुटाते हैं, और इतना देते हैं, इतना देते हैं कि उनके दरवाजे पर जो एक बार आ जाए फिर दूसरे के दरवाजे पर जाने की हाजत नहीं होती, इतना अता फरमाते हैं।